السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کفریہ گناہ کے وساوس کے وقت پہ یا یہ پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں دیکھیں گے، سفر کی سنتیں اور اذان و اقامت کی سنتیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفریہ گناہ کے وساوس کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے۔ وساوس کے وقت کی سنت کیا ہے؟ آپ کو یہ پڑھنا ہے جب بھی کوئی وسوسے آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آمنت باللہ اور رسولہ یہ پڑھ لیں آپ۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، تو یہ آپ غور نہ کریں، یہ آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تفکر کا تعلق خلق سے ہے، نہ کہ خلق سے، ٹھیک ہے۔ کما قال اللہ تعالی شانہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد جو ہے بیماری اور علاج اور عیادت کی سنتیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بیمار کے پاس جب جائیں تو کس طریقے سے جانا چاہیے، علاج بیماری کا کیا ہے، سنت کیا ہے کہ کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہم شفا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ آپ یہاں دیکھیں گے، اب پڑھیں گے ہم۔ نمبر 1 کیا ہے، بیماری میں دوا اور علاج کروانا مسنون ہے، یہ طریقہ ہے ہم کرواتے ہیں۔ علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے، ٹھیک ہے۔ علاج بھی کرواتا رہے اور دوا بھی لیتا رہے، لیکن جو شفا میں نظر ہے وہ کس پہ رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اگر کلونجی ہو اور شہد ہو تو اس سے کیا ہو جائے گی، علاج کرنا کیا سنت ہے، یہ بہت مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے، شہد میں اور کلونجی میں، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کی تعریف میں بہت سی کیا ہیں، حدیثیں آئی ہیں۔ علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جو علاج کے دوران نقصان پہنچاتی ہوں، کھانے کی چیز ہوں یا کوئی اور دوسری چیزیں ہوں، تو ان سے کیا پرہیز کرنا ہے۔ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا کیا سنت ہے، اگر آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا کیا ہے، سنت ہے۔ بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا کیا سنت ہے، بیمار کے پاس گئے، اس کا حال دیکھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تسلی دی، پھر اس کے بعد جلدی سے لوٹ کر آنا کیا ہے، سنت ہے۔ کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار کیا ہے، ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ بہت دیر تک وہاں بیٹھے ہیں، اس کے گھر بیٹھے ہیں، تو وہ کہیں رنجیدہ نہ ہو جائے، اس لیے کیا ہے، بیمار کا حال پوچھ کر فوراً آنا کیا ہے، سنت ہے۔ یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت دیر سے، تو گھر والے سوچیں گے بتاؤ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ اب کیا ہے، بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا کیا مسنون ہے، مثلاً اس سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے، تو ہر طریقے سے تسلی کرنا کیا مسنون ہے۔ یہ نہیں کہ اب تم مر جاؤ گے یا بیمار ہو جاؤ گے، بچو گے نہیں، یہ کیا کرنا کیا صحیح نہیں ہے، منع ہے ایسا کہنا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے انسان نہیں بچتا ہو، وہ اس کا نام لے کر کہنا ہے کہ اب تو تم بچو گے نہیں، تو یہ اس طریقے سے کہنا کیا ہے، منع ہے۔ بیمار پر کیا ہے، بیمار پر سی رات میں بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، بیمار پرسی رات میں بھی جائز ہے، مطلب آپ رات میں بھی جا کر بیمار پرسی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے دن میں بھی جائیں اور رات میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو جو لوگ منحوس کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، جو لوگ منحوس کہتے ہیں بتاؤ بیمار پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو منحوس کہتے رہتے ہیں اس کو، تو وہ کیا ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ اسی طرح بیمار کی خبر ملے تو جب دل چاہے عیادت کر آئیں، جب بھی دل چاہے آپ کو جب ہی عیادت کرائیں۔ یہ جو خیال ہے کہ 3 دن بیماری کے گزر لیں تو عیادت کو جائیں، بے اصل بات ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دن بعد جائیں گے بیماری کے بعد یا 1 ہفتے بعد، تو یہ کیا ہے، بے اصل ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب کسی مریض کی عیادت کریں تو اس سے یوں کہیں، کیا کہیں، جب بھی مریض کی عیادت، جب مریض کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس سے یہ کہیں لا بأس طہور
انشاء اللہ، پھر سے لا بأس طہور انشاء اللہ، پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھیں؟ یہ دیکھیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، پھر سے کتنی بار پڑھنا؟ 7 بار آپ کو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی۔ ہاں اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے، اگر موت ہے تو اس سے شفا نہیں ہوگی، اگر موت نہیں ہے تو اس کو کیا ہوگی؟ شفا ہوگی۔ لا بأس طہور انشاءاللہ کے بعد آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اذان و اقامت کی سنت، اذان میں کیا کیا چیز سنتیں ہیں، اور اقامت میں جو تکبیر نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں وہ ہم اس میں دیکھ پڑھتے ہیں۔ اذان و اقامت قبلہ رو کہنا کیا سنت ہے، پہلے سنت ہی ہوگی۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ہے، اور اقامت کے الفاظ جلد ادا کرنا ہے، جلدی جلدی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اقامت کے الفاظ، جبکہ اذان کے الفاظ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اذان کے الفاظ بہت جلدی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اذان ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب منہ پھیرنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہے، مطلب سینہ بھی قبلہ کی طرف رہے، بس منہ پھیرنا ہے، جس سلام میں پھیرتے ہیں نا اس طریقے سے، لیکن سلام سے کم مقدار میں پھیرنا ہے۔ جب اذان سنو تو تلاوت یا ذکر سنو تو تلاوت، ذکر و تسبیح بند کر دو اور اذان کا جواب دو۔ جب بھی اذان ہو سارے کام چھوڑ دیجیے اپنے، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے کام چھوڑتے نہیں ہیں، آواز بند کر دیتے ہیں ٹی وی وغیرہ کی، تو ذکر بھی چھوڑ دیں، تلاوت کر رہے ہیں قرآن شریف پڑھیں وہ بھی روک دیں، اذان کا جواب دیں۔ اب اذان کا جواب کس طریقے سے دیں وہ میں بتا چکا ہوں، میری ویڈیوز میں دیکھ لیجیے گا، نماز کی پلے لسٹ میں وہاں پہ ایک اذان کی ویڈیو ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اذان کے کلمات کو دہراؤ، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پھر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ کو کہنا ہے صدقت و بررت کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا ہے؟ صدقت و بررت، یہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ کو کہنا ہے۔ اس کے بعد اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں آپ کو اقامہ اللہ و ادامہ، کیا کہنا؟ اقامہ اللہ و ادامہ آپ کو کہنا ہے۔ اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسے اذان ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس درود شریف کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم رب ہذہ، یہ پڑھ لیں میرے ساتھ، آپ بھی یاد ہو جائے گی آپ کو بھی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ پھر سے ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اب نوٹ کیا ہے؟ والدرجة الرفيعة کا لفظ اور آخر میں یا ارحم الراحمین، یہ دیکھیے والدرجة الرفيعة، ٹھیک ہے، والدرجة الرفيعة یہ ہے یہاں پر والدرجة الرفيعة کا لفظ اور آخر میں آپ کو یا ارحم الراحمین یہ ہے اس میں۔ اس کے بعد جو مشہور ہے اس کا ثبوت روایت میں نہیں ملتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مقاتن جلد 2 صفحہ 163 پہ فرماتے ہیں وَأَمَّا زِيَادَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الْمُشْتَهِرَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَایَاتِ۔ پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کو، کیا فرمایا؟ وَأَمَّا زِيَادَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الْمُشْتَهِرَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ من الروایات۔
اب سفر کی سنتیں میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑی سفر کی سنتیں دیکھ لیجیے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی ویڈیو۔ سفر کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں۔ کم سے کم کتنے آدمی جانے چاہیے سفر میں؟ 2 آدمی۔ تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ اگر ضرورت نہیں ہے یا مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 2 آدمی سفر کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کہیں۔ جب بھی آپ چڑھیں، سواری پر چڑھیں، ٹرین وغیرہ میں چڑھیں یا کسی اور چیز گاڑی وغیرہ میں چڑھیں، بس میں وغیرہ میں چڑھیں تو آپ کو بسم اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت کیا کہنا ہوتا ہے؟ اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ میں دعا بتا چکا ہوں، دعا کی پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ تو سواری کے بعد جو دعا ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں۔ سواری پر بیٹھنے میں کیا 3 بار آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہو تو یہی دعا پڑھ لیجئے گا، اللہم ہون علینا ھذا السفر واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکأبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر درازی اس کی۔ اے اللہ آپ ہی رفیق سفر ہے سفر میں اور خبر گیراں ہے گھر بار میں۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ اب کیا مسافرت، جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کے مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کریں، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالیں کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے، تو الگ جگہ آپ قیام کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو 3 بار مرتبہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب بھی اونچی جگہ پر چڑھے، پہاڑ وغیرہ پر چڑھے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کہنا ہے۔ جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو 3 بار آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ یا ڈھلام جو ہوتا ہے نا، اس پہ اگر اترنے لگے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، چڑھتے وقت آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ آپ دھیان رکھیں۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو اسے جب دور سے دیکھ لیں تو آپ کو 3 بار آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو 3 بار یہ دعا پڑھنی پڑے گی، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ اور جب اس شہر میں داخل ہونے لگیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے، یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ اب 10واں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئیں، باہر سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ سفر میں کیا کرتے ہیں، سفر ہو گیا، جس کام سے ہم گئے تھے وہ کام ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے، لوگ بلا ضرورت ٹھہرتے ہیں، تو وہ کیا اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد لوٹیں تو سنت یہ ہے کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں بلکہ اپنے آنے کی خبر کریں اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، سرپرائز وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اپنے آنے کی خبر دیتے ہیں جب بہت دنوں بعد آپ لوٹیں، تو اگر ایک دم سے گھس جاتے ہیں تو وہ سنت کے خلاف ہے۔
ایسے ہی زیادہ رات گئے اگر دیر سے گھر آئیں تو اسی وقت گھر میں نہ جائیں، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائیں۔ ٹھیک ہے، کب جائیں؟ صبح مکان میں جائیں، دیر رات میں نہ جائیں۔ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گھر والے تو آپ اسی وقت گھر میں داخل ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ جو بھی میں نے طریقہ بتایا سفر کا، عیادت کا اور اذان و اقامت کا، تو اس طریقے سے آپ کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، سفر میں کیا ہے، بہت سے لوگ جانور وغیرہ رکھتے ہیں، کتا، گھنگور ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ ان کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس گھر میں کتا پالتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے۔ جس گھر میں کتا پالتے ہیں، ہاں اگر پالنا ہے تو آپ کسی گھر کے سائڈ میں پال لیں، آپ اس کا گھر بنا کے چھوٹا سا، جیسے بڑے بڑے گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ ایک تو تصویر لگانے سے، جانور وغیرہ کی، انسان وغیرہ کی، اور گھر میں کتا پالنے سے۔ اب 13ویں کیا ہے، سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب جو لوگ سفر سے بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ سفر سے لوٹنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز۔ جب سفر سے واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے سفر سے؟ جب سفر سے واپس آئیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی میں نے طریقہ بتایا، اس میں کھانے کی سنتیں اس میں میں نے سفر کی سنتیں بتا دیں، کیا کیا سنتیں ہوتی ہیں، اور عیادت بتا دی، بیمار کی کس طریقے سے عیادت کرنی ہے، اذان کی کیا کیا سنتیں ہیں وہ بھی میں نے بتا دیں، اور اقامت کی سنتیں، اور وساوس میں پڑھنے والا کون کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگلی ویڈیو بتائیں گے آپ کو نکاح کی کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں، اور ولیمہ کی سنتیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو کیا کیا سنتیں ہوتی ہیں دفنانے میں، کفن میں، وہ ہم اگلی ویڈیو بتائیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔